آؤ مجلس میں انتظار کرتی ہیں فاطمہ انتظار کرتی ہیں. یہ شعر بہت غور سے ملاحظہ کیجیے گا. فاطمہ انتظار کرتی ہیں نو کے نظام پہ آئیے مولا نو کے نظام پہ آئیے مولا آیتیں انتظار کرتی ہیں آیتیں انتظار کرتی ہیں. اے عزادارو آؤ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہیں. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين وخاتم النبيين المخاطب بطه وياسين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الكونين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهير آياته وحسنا في أخلاقه وشهيدا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علوم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقواله وكاظما في أحواله ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة
وعسكريا في الغزوات ومهديا إلى الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صلوات الله. موالیان حیدر کرار، عاشقان اہل بیت، آج کی اس مجلس میں میں زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. شرط یہ ہے کہ آپ خدمت کروا لیں. ارشاد ہو رہا ہے ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو. یہ دونوں سے خطاب ہے، مرد سے بھی عورت سے بھی، کہ عورت مرد کے لیے لباس، مرد عورت کے لیے لباس. مسلمانوں نے یہاں لباس سے مراد لیے کپڑے، مسلمانوں نے، اس لیے کہ جہاں تفسیریں الٹی سیدھی کی گئیں، قرآن نے کچھ کہا انہوں نے کچھ سمجھا. جیسا کہ مشہور روایت ہے کہ ام المومنین کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا آپ یہ بتائیے جب رسول اللہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو انہوں نے اس وقت عطرت کہا تھا یا سیرت کہا تھا؟ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تو عطرت کہا تھا یا سیرت کہا تھا؟ کچھ ہم نے صحیح سے سنا نہیں. تو انہوں نے بھی جواب میں یہی فرمایا عطرت نہیں کہا تھا، تھوڑا میری بھی سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ کچھ ہنگامہ زیادہ ہی ہو رہا تھا، شور و غل زیادہ تھا، اس کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آیا کہ سیرت کہا یا عطرت کہا. یعنی سمجھ گئیں کہ اگر یہ کہہ دیا کہ عطرت تو پھر بتانا پڑ جائے گا کہ عطرت ہے کون. لہذا وہ کہا کہ شور و غل، تو چلیے اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ نبی کی حدیث بیان کرنے کے وقت مسلمان اتنا شور و غل کر رہے تھے. جب نبی کی زندگی میں اتنا شور و غل تھا تو نبی کے بعد تو یہ شور و غل ہے. پھر اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ تو مسلمانوں نے یہاں لباس سے مراد لیے کپڑے، کہ صاحب مرد کے کپڑے عورت کے لیے، عورت کے کپڑے مرد کے لیے. اچھا کچھ زمانے کا حال بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ آج کل کے لڑکے جو ہیں وہ بالکل زنانے لباس پہننے کو اترے ہوئے ہیں، اور لڑکیاں جو ہیں وہ مردانے لباس پہننے کو اتری ہوئی ہیں. تو شاید کچھ غلط ترجمہ ادھر سے لے لیا ہے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ مرد کے کپڑے عورت کے لیے ہیں، عورت کے کپڑے مرد کے لیے ہیں. لیکن نہیں، یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے کردار کا.
عورت کو چاہیے، زوجہ کو یہ چاہیے کہ وہ شوہر کے لیے اچھا کردار پیش کرے۔ شوہر کو یہ چاہیے کہ وہ زوجہ کے لیے اچھا کردار پیش کرے، نہ شوہر کے حق میں زوجہ بد کردار ہو اور نہ زوجہ کے حق میں شوہر بد کردار ہو۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ عدالت کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ، اچھے طینت کے ساتھ، اچھے عمل کے ساتھ پیش آئیں۔ اور عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شرعاً اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کرتی رہے۔ کردار کا نتیجہ میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اچھا کردار کا نتیجہ کیا ہے۔ جنہوں نے کپڑے مراد لیے تھے انہوں نے تو یہاں تک کیا کہ جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر ایسے اتارا کہ کپڑے ہی لے لیے گئے، کپڑے لے لیے گئے، مگر پھر آگے یہ نہ بتایا کہ جب جناب آدم سے لباس لے لیا گیا جنت کا تو کیا وہ زمین پر رہنا آ گئے؟ غور کیجئے آپ۔ ارے جو نبی کو برہنہ کر دے اس سے آگے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ آدم جنت سے زمین پر آئے، ان سے کپڑے لے لیے، کپڑے تو لیے جنت کے لیے، یہ نہیں کہ ان کو زمین پر برہنہ بھیج دیا کہ اللہ کا نبی برہنہ ہو گیا، نہیں، کپڑے ضرور لیے گئے جنت کے، اس لیے کہ آدم دیکھو تم مالک جنت کی حیثیت سے جنت میں نہیں تھے۔ کیا بات غور فرمائے میرے ساتھ۔ آدم تم جنت میں تھے مگر مالک کی حیثیت سے نہیں تھے، ایک مہمان تھے، اور مہمان کا یہی اصول ہے کہ جب کہیں ٹھہرتا ہے اپنے میزبان کے ہاں تو جب جانے لگتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کا لوٹا اور بستر اور تکیہ اور رومال اور تولیہ سب لے کے چل دے، اور اگر لے کے چلنے لگے تو میزبان کہتا ہے بھائی صاحب یہ یہیں رکھ دیجئے، اس لیے کہ آپ ہمارے مہمان تھے، اس کے مالک آپ نہیں ہیں، اس کے مالک ہم ہیں۔ لیکن جو مالک ہوتا ہے جہاں چاہتا ہے، آج کل تو فون کا زمانہ ہے، جو مالک ہوتا ہے جہاں چاہے بیٹھ کے ذرا سا فون کرے، ارے ذرا ہماری وہ ٹوپی، ہماری ذرا وہ کرتا، ہمارا وہ رومال، ہمارا بستر ذرا یہاں لے آئیے، مالک جہاں چاہتا ہے وہاں منگا لیتا ہے، مگر مہمان کو آرڈر نہیں ہوتا۔ آدم تم جا رہے ہو جنت سے زمین پر، سنو یہ لباس یہیں رکھ دو، اس لیے کہ تم جنت کے مالک نہیں ہو، تم جنت کے مالک نہیں ہو۔ اب مالک کون ہے تو یہ تو پتہ چل گیا، بعد میں معلوم ہوا کہ مالک کون ہے۔ آدم جنت میں مالک کی حیثیت سے نہیں تھے، جنت کے لباس لے لیے گئے، جو جنت کے مالک تھے ان کے لیے جنت سے لباس آ گئے، انہوں نے گھر بیٹھ کے جنت سے لباس منگا لیے، گھر بیٹھ کر۔ توجہ دیں حضرات، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ میں یہیں پر رک کر ایک جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ مالک جنت نے گھر بیٹھ کر، گھر بیٹھے بیٹھے جنت سے لباس منگا لیے، جنت سے لباس آ گئے۔ مادر گرامی کلید ہے، بچے نئے نئے لباس پہنیں گے، ہمارے پاس کپڑے نہیں، کہ تمہارے کپڑے درزی لائے گا، تمہارے کپڑے درزی لائے گا۔ شہزادی کی زبان سے لفظ درزی نکلا، ادھر قدرت نے آواز دی، رضوان اب تک تھے دروغہ، اب تک تھے تم دروغہ جنت، اب ہو گئے تم حسنین کے درزی، اس لیے کہ فاطمہ نے کہہ دیا کہ تمہارے کپڑے درزی لائے گا، تمہارے کپڑے درزی لے کے آئے گا۔ اور رضوان جنت چلا ادھر سے، اور یہی کہتا ہوا چلا بآواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں۔
ادھر سے چلا کہتا ہوا انا خیاط الحسنین انا خیاط الحسنین انا خیاط الحسنین انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی، میں حسنین کا درزی، میں حسنین کا درزی۔ آ گیا دروازے پر، شہزادی نے آواز دی من انتا، تو کون؟ کا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، کپڑے لے کے آیا ہوں، کپڑے لے کے آیا ہوں، مالک جنت ہے، گھر بیٹھ کے منگا لیے، گھر بیٹھے بیٹھے جنت سے لباس منگا لیے، کپڑے آ گئے، لباس منگا لیے، مگر لباس تو آ گئے، توجہ دیئے، لباس تو آ گئے۔ دونوں شہزادوں نے کہا نانا لباس تو آ گئے مگر رنگ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ شہزادو تم رنگ پسند کرو، رنگنا ہمارا کام ہے، رنگ تم پسند کرو، ہم آب سلسبیل میں رنگیں گے، آب کوثر میں رنگیں گے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھ کھول کے عبادت کرنا چاہتے ہیں یا ہاتھ باندھ کے عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ تم لباس پسند، رنگ پسند کرو، ہم آب سلسبیل میں، آب کوثر میں رنگیں گے۔ یا رسول اللہ یہ آب کوثر اور یہ آب سلسبیل، بہت ساری نہریں جاری ہیں یہاں پر، بہت رنگ ہے مارکیٹ میں، کہیں سے منگا لیے، کوئی پانی منگا لیجئے، نہر منگا لیجئے، اس میں رنگ دیجئے، مگر یہ آب سلسبیل کا ذکر کیوں ہے؟ یہ آب کوثر کا تذکرہ کیوں ہے؟ آب کوثر میں رنگیں گے، آب سلسبیل میں رنگیں گے۔ ارے ہم مالک ہیں، یہیں بیٹھ کر کوثر کا پانی بھی آئے گا، سلسبیل کا پانی بھی آئے گا، یہیں بیٹھے بیٹھے کوثر کا پانی بھی آئے گا، سلسبیل کا پانی بھی آئے گا، کوثر کا پانی بھی آئے گا، ہم رنگ دیں گے، ہم رنگ دیں گے۔ اس جملے کے لیے میں نے ہاتھ کھولنے کو کہا ہے آپ سے کہ آپ سلسبیل میں رنگ دیں گے۔ یا رسول اللہ دنیا کے بہت سارے رنگ ہیں، رنگ دیجئے۔ کہ نادان یہ بھی وہیں کے، ان کے لباس بھی وہیں کے، یہ خود وہاں کے، ان کے لباس بھی وہاں کے، ان کے لباسوں پر یہاں کا رنگ نہیں چڑھے گا۔ اے مفتی جب ان کے کپڑوں پر، ان کے لباسوں پر یہاں کا رنگ نہیں چڑھتا تو ان کے کردار پر پھر کسی کا یہاں کا رنگ چڑھتا۔ بلند ترین صلوات پڑھیں بر محمد علیہ کپڑے مراد ہیں یہاں پر۔ آدم کے کپڑے اتروا دیے اس مسلمان نے، آدم جنت سے زمین پر آئے، کپڑے لے لیے گئے، ہمیں لیے جنت کے کپڑے لیے، جنت کا لباس لے لیا، زمین کا لباس دے دیا۔ کیا تھا لباس؟ ایک درخت تھا انجیر، اس کے پتوں سے جناب آدم نے اپنے جسم کو چھپایا، اپنے جسم کو، اپنے عورتین کو کہیں سے چھپایا؟ درخت انجیر کے پتوں سے۔ اس انجیر کی نسل کے، ہمیں نقلی انجیر تو بہت ہیں، اس انجیر کی نسل کے جتنے بھی انجیر ہیں ان سب کے پتے آگ میں جلتے نہیں ہیں، لکڑی آگ میں جلتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں جلتی؟ کہ اس لیے علامہ ظفر حسن صاحب قبلہ امروہی فرماتے ہیں اس لیے نہیں کہ اس درخت کے پتوں نے ایک نبی کو پناہ دی تھی، ایک نبی کے جسم کو چھپایا تھا، ایک نبی کے جسم کو چھپایا تھا۔ کہاں بیٹھا خاموش میرا مجمع؟ ایک نبی کے جسم کو چھپایا تھا، تو اس درخت کے پتوں پر تو آگ حرام ہو گئی، اور جس ابو طالب نے فخر انبیاء کو پالا، صلوات پڑھیں بر محمد علیہ۔
لباس. قرآن نے تقوی کو بھی لباس کہا ہے. مسلمان لے لے مراد. تقوی بھی کپڑے ہیں. کوئی ہوگا لمبا کرتا نیچا اونچا پاجامہ. میں یہاں تقوی سے مراد ہے تقوی بھی لباس ہے تو کیا ہے؟ کردار. کردار کا ایک نام ہے تقوی. شوہر کے لیے اچھا کردار پیش کرے. یہاں لباس سے مراد کردار. آئیے ایک نتیجہ کردار کا سنیے. مسلمان جا رہا ہے حج پر جا رہا ہے. ہڈی 5 کلو گوشت میں ساری ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں سب ملا کے سب بیچ دیتا ہے اور پھر جاتا ہے کہ حج پہ جا رہا ہے. لگا پڑا ہے حج 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 حج. مگر وہاں جاتا ہے خانہ کعبہ کا چکر کاٹتا ہے. اگر کوئی یہ پوچھے کہ کس کے گھر کا طواف کر رہا کہ اللہ کے, کون تھا اس میں؟ واہ واہ. کوئی پیدا ہوا اس میں کہ اتنا تو معلوم نہیں ہے. پکڑا جائے گا, گرفتار ہو جائے گا. گھر کا چکر کاٹ رہا, گھر والے کو نہیں جانتا, گھر والے کو نہیں پہچانتا, جا رہا ہے بس لگا پڑا ہے. مگر اسے یہ نہیں معلوم تو جو صفا مروہ پہ دوڑ کے آیا یہ کس کی یادگار ہے, یہ کس کا کردار ہے, یہ کس کا کردار ہے جو رکن حج بن گیا. کون بیوی تھی, کس کی صحیح ہے, یہ کون دوڑی تھی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کردار کا نتیجہ. جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل کی کمسنی ہے. جناب حاجرہ کو اسی خانہ کعبہ کے قریب, اسی مکے میں, اسی سرزمین پر یہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. جناب حاجرہ نے پوچھ لیا, اللہ کے نبی آپ جا رہے ہیں, اللہ کے رسول آپ جا رہے ہیں, اے میرے والی و وارث آپ جا رہے ہیں, میرے بچے کو, میرے لال کو پیاس لگے تو اس وقت میں کیا کروں؟ جب مجھے پانی کی طلب ہو, جب مجھے پانی کی خواہش ہو, جب میرے لال کو پیاس لگے اس وقت میں کیا کروں؟ جناب ابراہیم نے فرمایا حاجرہ جب تمہیں پیاس لگے, حاجرہ جب اسماعیل کو پیاس لگے, جب تمہیں پانی کی طلب ہو, پانی کی خواہش ہو تو تم صفا و مروہ پہ چلی جانا. ابراہیم اتنا کہہ کے چلے گئے, جناب ابراہیم اتنا فرما کے چلے گئے. جناب حاجرہ نے جیسے ہی دیکھا کہ میرے لال نے اپنی خشک زبان اپنے ہونٹوں پر پھیلائی ہے تو ویسے ہی جناب حاجرہ نے ایک مرتبہ اپنے لال کو زمین پر لٹایا, اپنے لال کو فرش پر لٹایا, صفا پہاڑی پر گئی اور وہاں پانی نہیں ملا تو مروہ کی طرف چلی گئی. اس کے بعد مڑ کے بیٹے کو دیکھا, آئی نہیں, کوئی درندہ حملہ تو نہیں کر رہا ہے, لہذا بیٹے کو دیکھتی رہی, صفا و مروہ پہ دوڑتی رہی. 7 مرتبہ صفا پہ گئی, 7 مرتبہ مروہ پہ گئی, 7 مرتبہ صفا پہ گئی, 7 مرتبہ مروہ پہاڑی پہ گئی, دوڑتی رہی, پانی نہیں ملا. 7ویں مرتبہ پھر ہوا کیا؟ اے اللہ کے نبی کی زوجہ, اے حاجرہ, اے حاجرہ, اے معصوم کی زوجہ, اے معصوم کی ماں, اے معصوم کی ماں, آخر اتنا تو بتاؤ کہ جب آپ کو پانی صفا پہ نہیں ملا تو آپ مروہ پہ چلی گئی, آپ کو پانی مروہ پہ نہیں ملا تو آپ پھر صفا پہ گئی. آپ کو تیسری جگہ چلا جانا چاہیے تھا. جب آپ کو پانی ایک جگہ نہیں ملا تو آپ دوسری جگہ گئی, دوسری جگہ گئی تو پانی نہیں ملا تو آپ کو تیسری جگہ جانا چاہیے. عجب نہیں کہ حاجرہ جواب نادان, تیسری جگہ چلی تو جاؤں گی, پانی تو مل جائے گا مگر شوہر کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی. غور کیجئے, کسی خطیب سے گفتگو ٹکرا تو نہیں رہی ہے, بتا دیجئے. صلوات بھیجئے پر محمد. اور پھر ویسے بھی بات یہ ہے عزیزو کہ ہم نے تو جب سے زمین پر چلنا سیکھا اور سننا سیکھا اور سمجھنا سیکھا یہی سنتے چلے آ رہے ہیں. اللہ ایک, پنجتن 5, امام 12, معصوم 14, نبی 1,24,000, رسول 313, بڑے رسول 5, آسمانی کتابیں 4, کربلا کے شہید 72. پہلے علماء سے بھی یہی سنا, اب کے علماء سے بھی یہی سنا, آنے والے یہی سنائیں گے. اب جسے اچھا نہیں لگتا
وہ کسی اور دنیا میں چلا جائے، کوئی اور سے 12 امام سنے، کوئی اور سے رسول سنے، ایک سلام دے دیے بر محمد و آل محمد۔ پانی تو مل جاتا، پانی تو مل جاتا، مگر خدا کی رضا نہ ملتی، شوہر کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی۔ اس لیے کہ میرے شوہر نے کہا تھا جب پانی کی خواہش ہو تو صفا اور مروہ پہ چلی جانا، تیسری جگہ کا نام نہیں لیا تھا، تیسری جگہ کا نام نہیں لیا، اگر تیسری جگہ کا نام لیا ہوتا تو میں چلی جاتی۔ اللہ کو جناب حاجرہ کا یہ کردار اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اس نے آواز دی، اے بیوی آج لو ہم تمہارے اس کردار کو قیامت تک کے لیے رکن حج بنا دیں گے، رکن حج بنا دیں گے، تاکہ دوڑنے والا دوڑنے والی یہ بھی سمجھے کہ یہ صفا و مروہ یہ کس کی سنت ہے، کون یہاں دوڑا تھا، کس نے صحیح کی تھی۔ ایک صاحب کردار تھی جس نے شوہر کے لیے ایک اچھا کردار پیش کیا تو اللہ نے اس کے کردار کو رکن حج بنا دیا، اور پھر زبان کو ایسا صاحب اعجاز بنایا کہ جب صفا سے 7ویں مرتبہ، جب 14ویں مرتبہ جب مڑ کر دیکھا، یعنی 7 اور 7 ملا کے 14 ہو گئے نا، بھائی یہ بھی تو عجیب بات ہے، 7 ادھر 7 ادھر، دونوں ملا کے 14۔ جب 14 کا ایک مرکز، ایک نقطہ بن گیا، اصلاح کریں گے علماء، یہ جو اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، 7 پردے اس میں ہیں، 7 پردے اس میں ہیں، نور چلتا کہاں سے ہے؟ مرکز سے، مرکز سے چلتا ہے، یہاں آنے کے بعد تقسیم ہوتا ہے، 7 ادھر 7 ادھر، معلوم مرکز میں 14 ہیں، پردے میں 14 ہی ہیں، تو 7 مرتبہ ادھر 7 مرتبہ ادھر دوڑتی رہی، اور جب اللہ کو یہ کردار اتنا پسند آیا تو زبان کو ایسا صاحب اعجاز بنا دیا کہ اسماعیل نے شدت پیاس سے جو ایڑیا رگڑی، چشمہ جاری ہوا، بہتے پانی کو دیکھا، بہتے پانی کو دیکھا تو وہیں سے آواز دی، زم 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 زم، رک جا رک جا۔ مسلمان اتنا شیدائی ہوتا ہے، کبھی کبھی محبت میں دکان کا نام بھی زمزم رکھ لیتا ہے، اور پھر تعویذ والے کے پاس جاتا ہے، دکان نہیں چلتی، کوئی تعویذ دے دیجئے، ابے تیری دکان کا نام ہی زمزم ہے۔ ایک سلام دے دیے بر محمد و آل محمد۔ آواز دی، زم زم، رک جا رک جا۔ کیسا رکا؟ آج تک رکا ہوا، ایسا رکا کہ آج تک رکا ہوا ہے۔ حاجی صاحب کہے ممبئی سے اڑے، جدہ میں اترے، اس کے بعد آگے بڑھے، سر گھٹوایا، تاج وہیں رکھ کے آ، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں علی پیدا ہوئے ہیں، اس گھر کا طواف کرنا ہے تو یہ تاج وہیں رکھ کے آ۔ یہاں بادشاہی نہیں چلے گی، یہاں دادا گیری نہیں چلے گی، وہیں رکھ کے آ، سر کے بال اتروا کے آ، قربانی کر، یہ کر وہ کر۔ یہ 3 شیطان انہیں کنکری مار، انہیں پتھر مارنے، انہیں جملہ نہیں پہنچا پایا، ہمیں طواف بھی کر، طواف بھی کر، اور ان تینوں کو کنکری بھی مار، تبرہ بھی کر، تولا بھی کر۔ سلام دے دیے بر محمد و آل محمد۔ چکر لگا ہے، خیر چلا وہاں سے، ایک بڑی سی کین لی، 10 لیٹر
لیٹر 20 لیٹر کی، اس میں پانی بھرا اس چشمے کا، پانی لیا وطن آ گیا، وطن میں آ کے چھوٹی چھوٹی شیشیاں ان میں بھرا، الگ الگ عزیز آئے، رشتہ دار آئے ملنے کے لیے، لیجئے لیجئے لیجئے، ہم بھی پہنچے، مبارک ہو آپ حج کر کے آئے ہیں، ہاں ہاں 2 خرمے دیے، ایک شیشی چھوٹی سی پانی کی دے دی، ہم نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں پانی ہے، کہاں کا؟ کہ زمزم کا، چشمے کا۔ کیوں دیا یہ پانی؟ کوئی خاصیت ہے اس کی؟ کیا صفت ہے اس میں؟ کیا خاصیت ہے؟ کہ صاحب ڈاکٹرز نے، اطباء نے ریسرچ کر کے یہ ثابت کیا کہ جس مریض کو پلاؤ شفا ملے گی۔ اب دیکھنا چاہتا ہوں کتنے ہاتھ اٹھے ہیں۔ جس مریض کو پلاؤ شفا ملے گی، ظفر بھائی پہنچ گئے جملے پر۔ جس مریض کو پلاؤ شفا ملے گی، شفا ملے گی۔ تو ریسرچ کر کے طے کیا نا کہ وہ آب زمزم، اس کا پانی، اس چشمے کا پانی جو اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی اور چشمہ جاری ہوا، اس کا پانی آج آب شفا ہے۔ مریض کو پلاؤ شفا، 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 مریض کو پلاؤ شفا۔ ہم نے کہا حاجی صاحب ہم بھی تو یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جب اسماعیل کی ایڑیوں کا رگڑا ہوا پانی آب شفا بن سکتا ہے تو حسین کا پاکیزہ خون جس خاک میں مل گیا وہ خاک شفا بن گیا۔ میری مرضی کے مطابق ہاتھ نہیں اٹھے ابھی تک کہ جب اسماعیل کی ایڑیوں کا رگڑا ہوا پانی آب شفا بن سکتا ہے تو حسین کا پاکیزہ خون جس خاک میں مل گیا وہ خاک شفا بن سکتی ہے۔ شفا خاک شفا بن گئی، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ آب شفا فقط زندگی کے لیے شفا ہے، خاک شفا زندگی میں بھی شفا، مرنے کے بعد بھی شفا۔ صاحب الزمان سلوات شفا، خاک شفا، یہ صرف زندگی میں شفا، خاک شفا، پیشانیوں کے لیے شفا، دلوں کے لیے شفا، مریضوں کے لیے شفا، مر جاؤ تو کفن میں خاک شفا، قبر میں خاک شفا، قبر میں خاک شفا، روز محشر خاک شفا، یہ یہاں سے وہاں تک جائے گی، یہ قبر میں بھی کام آتی ہے۔ کسی مومن کے کفن پر خاک شفا ہو، کسی مومن کے ہونٹ پر خاک شفا رکھی ہو، کسی مومن کے سینے پر ذرا سی خاک شفا رکھی ہو، عقیدہ یہ ہے کہ بخشا جائے گا، عقیدہ یہ ہے کہ اس کی مغفرت ہوگی، کہ جس کے کفن میں خاک شفا ہو
پھر جب خاک شفا ہوتی ہے تو جس کے بیٹے کا پاکیزہ خون اس خاک میں ملا تو یہ خاک شفا نہیں تو وہ مولا اس چاہنے والے کی مدد کے لیے بھی آتا ہے، اس چاہنے والے کی نصرت کے لیے آ جاتا ہے۔ تیرے کفن میں خاک شفا ہے، تو میرا چاہنے والا ہے، تو میرے لال حسین کا عاشق ہے، میں آ گیا، تو میرا عاشق ہے، لے میں آ گیا مدد کے لیے۔ علی آ گئے قبر میں مدد کے لیے۔ مسلمان نے چڑھ کے کہا بھلا علی وہاں کہاں آ گئے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، علی کہاں سے آ گئے قبر میں؟ تین پردے حائل ہیں، مٹی ہے، چٹائی ہے، تختہ ہے، پتھر ہے، نیچے رہد ہے، اس میں مردہ ہے، بھلا وہاں کہاں علی آ گئے مدد کے لیے؟ کہاں گئے علی؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے میرے آقا کی شان ہی یہ ہے، یہ 3 پردے ہٹاؤ تو علی دکھائی دے گا۔ 3 پردے لگانے سے علی کے درمیان اور ہمارے درمیان پردے حائل نہیں ہوتے، پردے حائل نہیں ہوتے۔ ارے جملہ یاد آیا عرض کروں کہ مومن کو جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو سرانے بیٹھ کے مولانا کہتے ہیں اسمائی فم، سن اور سمجھ۔ قبر جب بند ہوتی ہے تب بھی کہتے ہیں بیٹھ کے سرانے اسمائی فم، سن اور سمجھ۔ اے فلاں بنت فلاں، اے فلاں ابن فلاں، سنا جاتا ہے کانوں سے، سمجھا جاتا ہے عقل سے۔ اب نہ میسج پہنچے تو میں کیا کروں، میسج نہ پہنچے تو میں کیا کروں؟ سمجھا جاتا ہے عقل سے، سنا جاتا ہے کانوں سے۔ سامن مٹی کے نیچے ہے، مر گیا مگر سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ تو یاد رکھ جب اہل بیت کے چاہنا والا سامن مٹی کے نیچے چلا جائے، جب اسے ہدیان نہیں ہوتا تو محمد مصطفیٰ کو زندگی میں کیسے ہدیان ہو سکتا ہے؟ کہ وہاں کیسے آ گئے علی مدد کے لیے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نہ ہی آئیں گی تیری سمجھ میں یہ بات ہے۔ یہ پردے ہٹاؤ تو علی دکھائی دے گا۔ کیسے آ گئے علی؟ قبر کس نے بنائی؟ کہ ہم نے بنائی۔ ہم کون؟ گناہگار۔ کعبہ کس نے بنایا؟ کہ ابراہیم نے بنایا، اسماعیل نے بنایا، نبیوں نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ نبی نے بنایا۔ تو یہ قبر کس نے بنائی؟ کہ ہم نے بنائی۔ تو یاد رکھ کہ جب کعبے کی دیوار علی کا راستہ نہیں روک سکی تو یہ مٹی کی قبر ایک صلوات پڑھیں، ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے بر محمد و آل قبر علی کا راستہ کیا روک سکتی ہے؟ کردار جناب حاجرہ کا کردار یادگار بن گیا۔ اچھا یہ تو نبی کی ماں کا کردار ہے، نبی کی زوجہ کا کردار ہے۔ تاریخ میں ایسی اہل بیت کی چاہنے والیاں ہیں، ان کے کردار دیکھیے آپ۔ 20 سال قرآن سے باتیں کی ہیں، فاطمہ کے در کی کنیز، مولانا طاہر جیوانی صاحب قبلہ مرحوم اعلیٰ مقامہ یاد آتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد اس جملے پر کہ جناب فضہ 20 سال قرآن سے باتیں کرتی رہی۔ مسلمان آتے تھے فضہ سے پوچھتے تھے سارے مسئلے پوچھئے، فضہ سے سارے مسئلے پوچھے، خلافت کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا۔ جانتے تھے خلافت پر سوال کریں گے تو فضہ قرآن سے جواب دے گی، اس لیے فضہ سے کبھی خلافت کا سوال
خلافت کے بارے میں نہیں پوچھا. صحیح کو بخاری. اچھا یہ تو وہ تھی جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز تھی, ساتھ رہی ہیں. ایک بیوی کردار جا رہی ہے قافلے میں, حج پہ جا رہا ہے قافلہ. عمر عاص نے امیر شام سے کہا جس کی تمہیں تلاش تھی وہ قافلے میں ہے. وہ قافلے میں ہے. کون؟ دارمیہ. وہ قافلے میں ہے. انہوں نے بھیجا جاؤ بلا کے لاؤ. دارمیہ میں ملنے بیٹھی ہوں, تمہیں امیر شام بلا رہے ہیں, ہمیں کوئی حاجت نہیں. اگر اس کو کوئی حاجت ہے, کیا بات ہے, وہ خدا ہے. وہ پیاسا ہے تو آئے, بے شک. واہ 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 واہ. ہمیں کوئی غرض نہیں. حضور وہ ایسے ایسے کہہ رہی ہیں. اچھا چل کے گئے. دارمیہ آپ ہی ہیں؟ کہا جی ہاں میں ہی ہوں. یہ بتائیے آپ کہ آپ نے علی کو کیسا پایا؟ بڑی سچی عاشق ہیں آپ علی کی. کہتے ایک بات سن, مجھ سے سوال کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ وہ اور تھے اور جن کے بارے میں تو سوال کر رہا ہے نا وہ اور ہیں. کہ یہ بتا کہ تو نے علی کو کیسا پایا؟ یہ جملہ اگر ادا ہو گیا اور بارگاہ معصومین میں قبول ہو گیا تو نجات کا ذریعہ. کہ تو نے علی کو کیسا پایا؟ کہ جیسا خلافت ملنے سے پہلے ویسا ہی خلافت ملنے کے بعد پایا. کہ تو فرشتے بھی کچھ کر گئے اتنا جواب پہ. کہ علی جیسے منکسر مزاج, علی جیسے غریب پرور, علی جیسے یتیم اور بیوہ پرور خلافت ملنے سے پہلے تھے, ویسا ہی کردار مولا کا خلافت ملنے کے بعد. دارمیہ اگر ہم تجھے کچھ دیں تو پسند کرو گی؟ کہاں دیجئے؟ کہ سرخ 100 سرخ اونٹ خزانے سے لاد کے دے دو. دے دیے. اب دیکھیے کردار اگر اہل بیت کا سچا چاہنے والا کوئی ہے. کہا کہ دارمیہ بتا کر علی ہوتے تو اتنا دیتے. دارمیہ بتا کر علی ہوتے تو اتنا دیتے. دارمیہ نے جواب دیا کبھی نہ دیتے, کبھی نہ دیتے. کہ پھر کہ یاد رکھ علی نے بیت المال سے غریبوں کو پالا ہے, لوگوں کے ضمیروں کو خریدا نہیں ہے. علی نے دلوں پر حکومت کی ہے تو اپنے کردار سے کی ہے, دولت سے نہیں کی. اپنے کردار سے میرے آقا نے دلوں کو حکومت کی ہے. ایسی ایسی چاہنے والی ایک نے ممبر پہ بیٹھ کے دعویٰ کر دیا سلونی قبل ان تفقدونی, جو کچھ پوچھنا مجھ سے پوچھ لو. علی ہی نہیں کہہ سکتے یہ بات. جیسے اس نے سنا مجمع کو چیرتی ہوئی چلی. اچھا آج ہم تیری خیریت پوچھتے ہیں, بہت بڑا دعویٰ کرنے والا ہے. مجمع کو چیرتی ہوئی آ گئی. سنا آپ دعویٰ کر رہے ہیں سلونی کا؟ کہاں تمہیں زیب نہیں دیتا. کیا تم پوچھو تو صحیح, کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کب بتاؤ گے؟ آگے لفڑے میں ساری بحث ہوئی. ساری بحث ہونے کے بعد ایک مرتبہ کہنے لگے اے حسینیہ اگر تو اپنی مرضی سے آئی ہے, کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات, تجھ پر رہا ہے. شوہر کی مرضی سے آئی ہے
تو تیرے شوہر پر جواب میں بولی اپنی مرضی سے آئی. دیکھیں کردار، شوہر کا نام نہیں لیا، شوہر کی آبرو بچا لی، شوہر کی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے آئی ہوں. کہ تجھ پر لعنت ہے نا؟ کہاں؟ کہ پھر جب اب یہ تو بتا دے کہ جب میں عام عورت ہو کر اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف میدان میں آ گئی تیرے سامنے، تو جب مجھ پر لعنت ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو نکل کے میدان سے علی کے مقابلے پر آ گئی؟ مبہوت ہو گیا. صلوات دے دیے کردار کی بات کر رہا تھا. جناب حاجرہ نے کردار پیش کیا اور نبیوں کی زوجہ نے بھی کردار پیش کیا. جناب نوح کی بیوی نے برا کردار پیش کیا، جناب لوط کی بیوی نے برا کردار پیش کیا تو اللہ نے اس کی مذمت کی. آسیہ نے اچھا کردار پیش کیا تو اللہ نے اس کی تعریف کی. اور ایک بیوی جس نے ایسا کردار پیش کیا کہ اللہ نے اس کی تعریف تو یوں کی، اے میرے حبیب جب تمہیں غریب پایا تو غنی کر دیا، غنی کر دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے حبیب جب تمہیں غریب پایا تو غنی کر دیا. دولت کس کی تھی؟ دولت کس کی تھی؟ بی بی خدیجہ کی دولت تھی. اللہ نے اس کردار کی تعریف کیوں کی ہے اس قدر اس بی بی کی؟ اور یہی نہیں، دونوں کرداروں کی تعریف کی ہے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے میرے نبی یاد کرو اس وقت کو جب تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں پناہ دی، ہم نے تمہاری پرورش کی. یاد کرو اس وقت کو جب تم غریب تھے، ہم نے غنی بنا دیا، ہم نے غنی بنا دیا. دونوں نعمتیں دے کر اس کے بعد کہا کہ اے میرے حبیب ان کا بار بار ذکر کرنا، بار بار تذکرہ کرنا، بار بار ذکر کرنا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے تجھے جو یہ نعمتیں دی ہیں ان کا بار بار ذکر کر. اللہ تو اپنے رسول سے یہ کہے بار بار ابو طالب کا ذکر کر، بار بار خدیجہ کا ذکر کر. مسلمان ہے کہ ابو طالب پر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے؟ اللہ تو تعریف کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. میرے نبی بار بار بتا مجھے کس نے پالا، میری کس نے پرورش کی، میرا کس نے نکاح پڑھا. بار بار تذکرہ کر، بار بار پہچنوا. دونوں کرداروں کا بار بار ذکر ہوا. خدیجہ کردار کیا عزیزو؟ کردار عزیزو یہ ہے کہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، میرے بزرگ سامنے ہیں کہ رشتہ خدیجہ کی طرف سے آیا، رسول اللہ کی طرف سے نہیں گیا. رسول اللہ کی طرف سے ہے قبول، ایجاد ہے خدیجہ کی طرف سے. رشتہ جناب خدیجہ کی طرف سے آیا. کیوں یہ رشتہ رسول اللہ کی طرف سے کیوں نہیں گیا؟ خدیجہ کی طرف سے کیوں آیا؟ لانے والا کون؟ ورقہ، خدیجہ کا خالہ بھائی یا اور کسی رشتے؟ بھائی. رشتہ طے ہوا. جب رشتہ طے ہو گیا تو ورقہ نے کہا بی بی کائنات کی مقدس ترین ہستی سے رشتہ تو طے ہو گیا، انعام تو دے دو. مانگو. اب کردار کیا ہے؟ رشتہ خدیجہ کی طرف سے کیوں گیا؟ رسول اللہ کی طرف سے نہیں آیا. ارے ہماری جدہ نے کائنات میں نہ ایسی ماں ملے گی نہ ایسی بیٹی کہ جس نے ایسا کردار پیش کیا کہ قیامت تک کے لیے دشمن کی زبان بند کر دی. اگر یہ رشتہ رسول اللہ کی طرف سے آ جاتا تو دنیا یہ کہتی کہ محمد مصطفیٰ نے خدیجہ سے شادی دولت کے لالچ میں کی تھی.
خدیجہ نے خود رشتہ بھیج کے بتا دیا، ایسی ہزار دولتیں محمد مصطفیٰ کے قدموں پر قربان۔ اللہ کو یہ کردار اتنا پسند آیا بھائی کہ آج تک جو بھی نکاح ہوتا ہے خیریت سے، وہ مسلمانوں میں چاہے شیعوں میں ہو یا دوسرے، پہلے ایجاب لڑکی کی طرف سے ہی ہوتا ہے، قبول دولہا کی طرف سے ہوتا ہے۔ خدیجہ رشتہ طے ہو گیا، مانگو کہا مانگ لوں؟ ہاں مانگو، جنت چاہیے۔ میں نے اتنی آہستہ سے پڑھا، آپ نے بھی آہستہ سے سن لیا۔ جنت چاہیے، وعدہ جاؤ، وعدہ ہے، شفاعت چاہیے، کیا وعدہ؟ ارے بی بی ابھی تو صیغہ عقد بھی جاری نہیں ہوا، ابھی تو صیغہ عقد بھی جاری نہیں ہوا، ابھی تو دلہن بن کے کہیں بھی نہیں یار۔ جنت کا وعدہ ورقہ سے پہلے کر لیا، شفاعت کا وعدہ کر لیا، ہمیں اس یقین کے ساتھ کیا ہے نا جہاں جا رہی ہوں وہ مالک جنت ہے۔ ارے جس کے گھر جا رہی ہوں وہ مالک جنت ہے، اندر سے دل آواز دے رہا ہے خاتون جنت کی ماں ہوں۔ ساقی جنت میرا داماد، جنت کے جوانوں کے سردار میرے نواسے، جنت دلاؤں گی۔ ہم نے مسلمان سے پوچھا بتا جائے گا ورقہ جنت میں؟ بتا جائے گا؟ ہاں جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ ام المومنین نے وعدہ کیا جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ ہم نے کہا تیری عقل کو ہو کیا گیا، جو رشتہ طے کرائے وہ تو جنت میں چلا جائے، اور جو نکاح پڑھے نکاح پڑھے نکاح پڑھے، واہ وہ میرا عقیدہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میری زبان جل جائے، خدا نہ خواستہ جہنم تک اگر ابو طالب کو کوئی لے بھی گیا تو جناب ابو طالب اس کے کنارے پہ ٹھوکر مار کے کہیں گے ٹھنڈی نہیں ہوئی ابھی تک، تیرے سرتاج کو پال کے آ رہا ہوں۔ ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ بہت خوب کائنات کے رسول کو پال کے آ رہا ہوں، تو ابھی تک ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی۔ کردار خدیجہ کردار آج تک یادگار بن گیا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار، ماں کا کردار، ماں صاحب کردار، بیٹی صاحب کردار۔ میں جب پہلے دن آیا تھا تو آقا رسول صاحب سے اپنے میزبان سے میں کہہ رہا تھا ماں کے حوالے سے کہ کسی فلسفی نے کیا خوب کہا ہے، نوجوان دوستوں ماں کی قدر کرنا۔ جزاک اللہ مولانا، جزاک اللہ۔ کسی فلسفی نے کیا خوب کہا ہے کہ دولت ہو، عیش ہو، عشرت ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، سب کچھ سر پہ ماں نہ ہو، سب بیکار سا لگتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تنگ دستی ہو، مفلسی ہو،
ناداری ہو، غربت ہو، سر پہ ماں کا سایہ ہو، مفلسی نہیں رہ جاتی، غربت نہیں رہ جاتی۔ اس لیے کہ جب تھکا ہارا بیٹا گھر سے باہر سے اندر آتا ہے گھر میں، تو ماں اپنا محبت بھرا ہاتھ جب اس کے سر پہ رکھ کے دعا دیتی ہے، سب بھول جاتا۔ کائنات میں نہ ایسی ماں ہے نہ ایسی بیٹی۔ بے شک بے شک۔ خدیجہ کے دل میں بھی وہی درد تھا اسلام کا، تو فاطمہ زہرا کے دل میں بھی اسلام کا ہی درد تھا۔ بے شک درست درست۔ خدیجہ شریک مقصد رسالت بن گئی، فاطمہ شریک کار رسالت بن گئی۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ اللہ اکبر۔ اور اس بیوی کی عظمتیں اور فضیلتیں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ جس کی چکی چلانے کے لیے فرشتہ آیا ہو، جس کے لاڈلوں کا جھولا جھلانے کے لیے ملک آئے ہوں، جس کے در پر بھیک مانگنے فرشتے آئے ہوں، جس بیوی کے در کی عظمت یہ ہے کہ ملک الموت نے سلیمان کے قصر میں داخل ہو کے یہ کہہ دیا تھا کہ سلیمان، میں کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہوں، میں کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہوں۔ تو خدا نے آواز دی، ملک الموت تو اپنی اس میں کو واپس لے لے، کہ تو یہ کہہ رہا کہ میں کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہوں، لے جب تک تجھے فاطمہ اجازت نہیں دے گی تب تک تو گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس کے لاڈلوں کے لباس درزی لے کے آئے، رضوان جنت لے کے آئے، وہ فاطمہ۔ گزشتہ سال کے کچھ جملے دہرا دوں، وہ بیوی، وہ فاطمہ کہ جس کے در کی وسعت، جس کے گھر کی عظمت، کہ جبریل ان کے گھر، واہ واہ، استاد جبرائیل ان کے گھر، جنت فاطمہ کے گھر، جنت کے جوانوں کے سردار فاطمہ کے گھر، ایمان فاطمہ کے گھر، کل ایمان فاطمہ کے گھر۔ میں بولتا جاؤں، آپ ساتھ ساتھ کہتے جائیے نا، فاطمہ کے گھر، نبی فاطمہ کے گھر، نبوت، رسول، رسالت، امام، امامت، جنت، جنت کے جوانوں کے سردار، اسلام، محافظ اسلام، منبر، صاحب منبر، کعبہ، مولود کعبہ۔ اب مجھے بولنے دیں آپ کہ مولود کعبہ فاطمہ کے گھر، محبت فاطمہ کے گھر، حبیب خدا فاطمہ کے گھر، بلندی فاطمہ کے گھر، علی فاطمہ کے گھر، علی فاطمہ کے گھر، عصمت فاطمہ کے گھر، عصمت فاطمہ کے گھر، اخلاق فاطمہ کے گھر، حسن فاطمہ کے گھر، احسان فاطمہ کے گھر، حسین فاطمہ کے گھر، سجدے فاطمہ کے گھر، سجاد فاطمہ کے گھر، سجاد فاطمہ کے گھر، علم فاطمہ کے گھر، محمد باقر فاطمہ کے گھر، صداقت فاطمہ کے گھر، جعفر صادق فاطمہ کے گھر، علم و ضبط فاطمہ کے گھر، موسیٰ کاظم فاطمہ کے گھر، تسلیم و رضا فاطمہ کے گھر، علی رضا فاطمہ کے گھر، تقوی فاطمہ کے گھر، محمد تقی فاطمہ کے گھر، محمد تقی فاطمہ کے گھر، پاکیزگی فاطمہ کے گھر، علی نقی فاطمہ کے گھر، حیبت و جلال فاطمہ کے گھر، حسن عسکری فاطمہ کے گھر، پردہ فاطمہ کے گھر، پردے میں رہنے والا مجلس کے آخری گوشے پر سارے مجمع ایک ساتھ بولے گا انشاءاللہ کہ منبر فاطمہ
کے گھر، صاحب منبر فاطمہ کے گھر، ذوالفقار فاطمہ کے گھر، صاحب ذوالفقار، صاحب ذوالفقار فاطمہ کے گھر۔ ارے فاطمہ کا اقتدار دیکھنا ہو تو آؤ چلو خدا سے بات کریں۔ اے پالنے والے، سورج تیرا، میں کیسے عرض کروں، سورج تیرا، حکومت علی کی، سورج تیرا پلٹائے گا علی، چاند تیرا ٹکڑے کریں گے رسول۔ نہیں سمجھے ابھی؟ دو حصوں میں تقسیم کریں گے رسول، رضوان تیرا، درزی بلائیں گے یہ، ستارہ تیرا بلائے گی فاطمہ۔ ستاروں پر حکومت فاطمہ کی، سورج پر حکومت فاطمہ کی، چاند پر حکومت فاطمہ کی، چاند فاطمہ کے گھر، سورج فاطمہ کے گھر، ستارہ فاطمہ کے گھر، حورے فاطمہ کے گھر، قدسی فاطمہ کے گھر، جبریل فاطمہ کے گھر، استاد جبرائیل فاطمہ کے گھر، قرآن فاطمہ کے گھر، محافظ قرآن فاطمہ کے گھر، محافظ قرآن فاطمہ کے گھر، اخلاق فاطمہ کے گھر، طہارت فاطمہ کے گھر، عبادت فاطمہ کے گھر، طاہر فاطمہ کے گھر، سخاوت فاطمہ کے گھر، ولایت فاطمہ کے گھر، خلافت فاطمہ کے گھر، خلافت فاطمہ کے گھر، عبادت فاطمہ کے گھر، عبادت فاطمہ کے گھر، نور فاطمہ کے گھر، نور فاطمہ کے گھر، ایمان فاطمہ کے گھر۔ ہاتھ بلند کر کے بولیے، دین فاطمہ کے گھر، دیپانا فاطمہ کے گھر۔ اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں عظمت فاطمہ پر۔ کردار، یہ تو شہزادی ہیں، یہ تو معصومہ ہیں، یہ تو جزوِ رسالت ہیں، جزوِ رسالت ہیں۔ ذرا کربلا میں دیکھو کیا کردار ہیں، ایسی ایسی صاحب کردار مائیں کہ انہوں نے وہ کردار پیش کیے کہ اگر شوہر کی قبر پہ یا لاش پر کہہ دیا سائے میں نہیں بیٹھوں گی تو تا زندگی سائے میں نہیں بیٹھا۔ بیوی حاجرہ سے شروع کی تھی بات، اللہ نے کیسی لاج رکھی کہ ان کی صحیح کو رکن حج بنا دیا۔ ام رباب نے کربلا میں اور کربلا کے بعد کردار پیش کیا تو اس بیوی کو رتبہ کیا ملا، شرف کیا ملا۔ کربلا کے بعد کبھی سائے میں نہیں بیٹھی گئی تھی، مگر جب میرے چوتھے امام نے آ کر فرمایا اماں امام ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ سائے میں چلی جاؤ، بحیثیت امام کہہ رہا ہوں کہ سائے میں چلی جاؤ، بس جیسے یہ کہا کہ بحیثیت امام کہہ رہا ہوں، وہ ایک مرتبہ فوراً اٹھی، اٹھ گئی۔ مگر میں نے ذاکرین سے سنا کہ بی بی جب اٹھی تو دامن سے ایک پوٹلی گری، اس پوٹلی میں کیا تھا؟ اب جو کھول کے دیکھا تو علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی کچھ لکڑیاں تھی جن کو رباب کلیجے سے لگا کے رکھتی تھی۔ اٹھی، اٹھ کے بارگاہ خدا میں ہاتھ اٹھا دیے، پالنے والے
ایک امام وقت کی قبر پہ وعدہ کیا تھا کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. ایک امام کا حکم ہے امام وقت کا کہ سائے میں چلی جاؤ. پالنے والے اب بتا کیا کروں, رباب امتحان کی منزل میں کھڑی ہے. امام زمانہ کا حکم ہے کہ سائے میں چلی جاؤ, پالنے والے میری لاج رکھ لے. یہ کہہ کے قدم کو بڑھایا. جیسے ہی قدم کو آگے بڑھایا قدرت نے آواز دی ملک الموت اس کی روح قبض کر لے. ایک امام کا وعدہ پورا ہو گیا, ایک امام کے حکم کی تعمیر ہو گئی, جسم سے روح نکلی. میرے چوتھے امام کی زبان پر کلمہ آیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ ہیں کربلا کے صاحب کردار بیویاں. دنیا میں کون ماں ایسی ہے جو اپنے بیٹے کو مرنے کی دعا دے؟ لیکن کربلا میں بیویاں ہیں. ہر ایک بیوی کہہ رہی قاسم تم ابھی تک مقتل میں نہیں آئے. جناب زینب فرماتی ہے اونو محمد مجھے کب سرخرو کرو گے, تم مقتل میں کب جاؤ گے؟ اماں ماموں جان اجازت نہیں دیتے. انگلی پکڑ کے لائی فرزند رسول اے میرے ماں جائے, اگر میری ماں نے روز محشر مجھ سے سوال کر لیا تو میں جواب کیا دوں گی؟ اجازت دی, دونوں کو سجا کے رخصت کیا. لیکن جب ماں نے خدا حافظ کہا, اسے کہتے ہیں کردار, ماں نے خدا حافظ کہا تو یہ کہہ کے کہا دیکھو اونو محمد دریا کی طرف نہ جانا, پانی کی طرف نہ جانا, جھولے میں اصغر پیاسا, تمہاری بہن سکینہ پیاسی ہے. میں نے تو روایت میں دیکھا ہے کہ جب ایک بھائی روتے روتے فرات کی طرف چلا گیا تو دوسرے بھائی نے اپنی جگہ سے آواز دی بھیا کہاں جا رہا ہے؟ جھولے میں بھیا اصغر پیاسا ہے. پلٹا, دونوں لائنوں کی مقتل سے آوازیں آئی. ہمارا آخری سلام, ادھر سے عباس چلے ادھر سے حسین چلے. مقتل سے ایک کی لاش کو عباس نے اٹھایا, ایک کو آقا حسین نے اٹھایا. لاشیں آ گئی مگر اللہ نے بی بی زینب کہ روئی نہیں. بی بی تیرے کردار کی تعریف کیا ہو صرف اتنا تو ملتا ہے کہ اپنے بڑے بیٹے اون کی لاش سے خطاب کیا, بیٹا ہم روئیں گے نہیں بیٹا, مگر اے میرے لال دیکھو جب رات ہوتی تھی تو رات میں سوتے ہوئے نیند میں میرا محمد چونک جاتا تھا تو میں دلاسے دیتی تھی اے میرے لال مقتل سے تیری ماں چلی جائے گی, جب رات کو میرا محمد چونکے تو تو دلاسا دینا. اتنا تو بی بی نے کہا مگر روئی نہیں. کربلا سے شام, شام سے قید خانے شام. میں اسی جملے مجلس ختم کر رہا ہوں کہ جناب زینب کبریٰ روئی نہیں. کربلا سے چلی. روزانہ ایک ایک جملہ اس بی بی کے لیے ضرور پڑھنا ہے.
جس نے حسین کے بعد بڑے تماچے کھائے. اس لیے کہ عزیزو کبھی کبھی فطرتاً اپنے سفر پہ جاتے وقت تصور کیا کرو، جب گھر سے ماں باپ کہیں جاتے ہیں یا باپ جاتا ہے تو گھر کا چھوٹا بچہ اور خصوصاً بچی کہتی ہے باپ سے کہاں جا رہے ہو؟ پردیس جا رہے ہیں. ہمیں بھی لے چلو، ہمیں بھی لے چلو. اور اگر باپ بچے کو محبتاً لے جاتا ہے تو بچہ پردیس میں جا کے 2-3 روز 4 روز کے بعد کہنے لگتا ہے بابا گھر کب جائیں گے؟ اس تصور کو لے کے جناب سکینہ پہ چلے جاؤ. جب مدینے سے چلی تو کہا بابا ہم بھی چلیں گے. آ گئی مگر زندان شام میں پوچھتی تھی بھی اماں وطن کب جائیں گے؟ کربلا سے چلی گئی. راہ کوفہ یا کوفے کے بعد اونٹ کی پشت سے بیوی سکینہ گئی. خولی کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹا، زمین میں گڑ گیا. سر حسین آگے نہیں بڑھتا. شمر نے تازیانے کو ہوا میں لہرا کے کہا سجاد تیرے باپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ میرے امام نے اپنے بابا کے سر کی طرف دیکھا، بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ بابا یہ تازیانے مارتے ہیں. بابا سر حسین سے آواز آئی بیٹا میری سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی، جب تک میری بیٹی کو لے کے نہیں آؤ گے. پر جیسے اتنا کہا بھی اماں بہن سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے. جناب زینب کی رسن کھولی گئی. جاؤ تم خود ڈھونڈ کے لاؤ ان ظالموں نے کیا کیا سلوک کیے، جاؤ تم خود ڈھونڈ کے لاؤ. جناب زینب چلی، عجیب منظر دیکھا. ایک نقاب پوش بی بی، ان کے دانوں پر سکینہ، وہ دلاسے دے رہی ہیں لاڈلی چھپ جا، لاڈلی چھپ جا. جناب زینب جیسی قریب پہنچی بچی نے اس معتمہ کی گود چھوڑی. ہائے بھوبی اماں. جناب زینب نے دوڑ کے سکینہ کو گلے سے لگایا مگر آگے بڑھ کے کہا اے معتمہ تمہارا شکریہ، بڑا احسان کیا آپ نے. اس بچی نے ابھی تک کربلا کے بعد پیار نہیں دیکھا تھا، تم نے اسے پیار کیا. میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ روز محشر اپنی ماں فاطمہ سے تمہاری سفارش کروں گی. اتنا کہنا تھا بی بی نے نقاب کو رکھ دیا. اے دیکھی زینب تو نے نہ پہچانا، اماں اجڑ گئی زینب. زینب یہ نہ سمجھنا کہ تیری ماں جنت البقیع میں چین سے سو گئی. نہیں میرے لال، میرا گھر کربلا میں اجڑ رہا تھا، میں دیکھ رہی تھی. لے کے آ گئی. خدا ان آنسوؤں پر رحمت نازل کرے. خدا ہم عالم ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف کرے. قید خانے شام سے جب رہائی ملی، شہیدوں کے سرائے، اون و محمد کے سرائے،
تو کوئی لینے والا نہ تھا. شام کی ایک عورت بلک گئی, بلبلا کے بولی کیا ان دو سروں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ جناب زینب نے فرمایا تو انصاف کر دے. ارے میرا ماجایا مارا گیا, میں اپنے بھائی حسین کو رہوں یا اپنے ہونا محمد کو رہوں, یہ کہنا تھا. اس کے بعد جناب زینب روئی نہیں ہے, مگر جب کربلا میں پہنچی, کربلا میں بھی روئی نہیں, مجلس ختم. جب کربلا پہنچی تو ایک مرتبہ کربلا میں پہنچتے ہی کبھی عباس کو روئی, کبھی حسین کو روئی, کبھی علی اکبر کو روئی, کبھی علی اصغر کو روئی, کبھی عباس سے شکوہ کیا بھیا بازار کوفہ سے پھر کے آئی ہوں, بھیا بازار شام سے پھر کے آئی ہوں. کبھی حسین کی قبر میں مرثیہ, جب ایک مرتبہ اس ماں کو اپنے اونو محمد یاد آئے, دونوں کی قبروں کی طرف چلی. کبھی اون کی قبر پہ گئی تو کبھی محمد کی قبر پہ گئی, مگر دونوں قبروں پہ دیکھا, ادھر گئی تو ادھر بھی معظمہ, ادھر گئی تو ادھر بھی معظمہ. وہ کبھی ہائے آن کہہ کے روتی ہے, کبھی ہائے محمد کہہ کے روتی ہے. جناب زینب نے دامن پکڑ لیا, اے معظمہ آپ کا شکریہ, آپ میرے بیٹوں کی قبر پہ رونے آئی ہو, آپ کا شکریہ. ارے نقاب کو الٹ دیا, اے بیٹی زینب تو نے نہ پہچانا اماں جسے چکیاں پیس کے پالا, اماں اس کی قبر پہ نظر نہ آئے. اے بیٹی تیری ماں کے ظرف نے آواز دی, جب تک زینب ہو, جب تک زینب حسین کو روتی رہے گی تب تک تیری ماں اون محمد کی قبروں پر روتی رہے گی. بیٹی زینب تیری ماں سائے کی طرح تیرے ساس. پالنے والے جو بیمار ہیں, بیمار کربلا میں سے ان کو صحت کامل عطا. آپ حضرات سے گزارش ہے, پہلے تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اب سے 2 روز کے بعد آپ کی خدمت میں علم پیش کیا جائے گا. آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں, اور اب گزارش یہ ہے کہ بانی مجلس کی شادمانی روح کی غرض سے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. کل چونکہ سولر ایکلپس ہے, اس کا وقت پورے ہندوستان میں تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے سے 3 بجے تک ہے, لیکن مہاراشٹر سے 1:10 سے گزرے گا اور تقریباً 1:35 یا 1:40 تک ہے. مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں, ٹائم یاد نہیں, مجھے بعد میں آپ لوگ مت ستائیے پوچھ کر. لیکن ہم لوگ اس امام باڑے میں کل جمعے کی نماز کے بعد, یعنی نماز عصر جب پڑھیں گے, اس کے بعد مل کر ہم لوگ سب نماز آیات انشاءاللہ یہاں پر باجماعت مولانا سید کومل اصغر زیدی صاحب کے امامت میں انشاءاللہ نماز آیات کل پڑھیں گے. واجب نماز ہے, اس کے لیے آپ لوگ ضرور جو جمعے میں آتے ہیں ماشاءاللہ وہ تو جوائن کریں گے, اور جو نہیں آتے ہیں وہ کوشش کریں کہ کل آ سکے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ نماز ہوتی ہے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ سنڈے کے دن بعد از نماز ظہرین لولا نگر سے جو 20ویں کی مجلس, 20ویں کی جو جلوس ہوتی ہے ہر سالہ, اس کا ایجاد کیا گیا ہے, قائم کیے مجلس. تو انشاءاللہ بعد از ظہرین نماز کے بعد سب لوگ ہم لوگ وہاں لولا نگر میں اصغر دیکانی کے گھر کے وہاں پر اکٹھا ہو کر جلوس نکلے گی. جلوس وہیں پر اختتام پائے گی, اور بعد میں وہاں پر نماز ہوگی,
ایک مختصر سی مصیبت کی مجلس 15 منٹ اور پھر نذ کا بھی انتظام ہے. اور اس عشرے کی آخری مجلس جو منگل کے دن ہوگی، ٹیوزڈے کے دن بعد از اس نماز مجلس جیسا ہوتا ہے حسب دستور یہاں پر خندق کا ماتم ہے. تو ٹیوزڈے کے دن مت بھولے گا، خندق کا ماتم ہے. اور انشاءاللہ وینسڈے سے ہم لوگ دوبارہ ایک سلسلہ شروع کریں گے 6 مجالسوں کو، اس کا اطلاع آپ کو بعد میں دیا جائے گا. تو یاد رکھیے کل نماز آیت، سنڈے کو جلوس اور ٹیوزڈے کو خندق، مت بھولے گا. ماتم حسین.